نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصلحوا دنیاکم، اپنی دنیا کی اصلاح کرو، وَاعْمَلُوا لِآخِرَتِكُمْ، اور اپنی آخرت کے لیے عمل کرو، کأنکم تموتون غدا، گویا کہ تمہیں کل مرنا ہے۔ تو مسلمان اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کبھی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اللہ کی مرضی اور اس کی منشا سے۔ مجھے یہاں پر ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک پوسٹ آئی بڑی عجیب غریب قسم کی، اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک جہاز کے اندر ایک ایئر ہوسٹس جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں شراب کا گلاس لے کے اللہ اکبر، ایک مسلمان کے پاس آئی اور اسے کہا کہ اسے پی لو۔ تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نہیں پی سکتا۔ اس نے بار بار اصرار کیا کہ یہ پی لو، تو اس نے کہا میں نہیں پی سکتا۔ جب وہ تیسری بار اس نے مزید اصرار کیا تو اس نے کہا ایسا کرو جو کیپٹن جہاز چلا رہا ہے اسے پلا دو۔ تو اس خاتون نے برہم ہو کے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ آن ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس وقت وہ شراب کا گلاس نہیں پی سکتے۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ ان کی ڈیوٹی کب سے شروع ہوئی ہے؟ کہا اس وقت سے جب سے یہ جہاز پہ بیٹھے ہیں، اور اس وقت تک رہے گی جب تک یہ جہاز پر ہوں گے۔ تو کہا کہ ان کی ڈیوٹی اتنا ہے، لیکن میں جب سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں جب تک دنیا میں رہوں گا، دنیا سے نہیں جاؤں گا، میں آن ڈیوٹی ہوں۔ اس کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے، میری ڈیوٹی پوری زندگی کی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے مولا کی منشا اور اس کی مرضی کے تابع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مواقع عطا کیے۔ ایک فقیر جو ہے وہ ایک دفعہ بازار میں رو رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا بابا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے۔ پھر اسی بابے کو قبرستان میں روتے دیکھا گیا۔ بابا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہا یہ سب مان رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا۔ تو یہ مواقع ہیں ہمارے پاس کہ آج ہم اپنے مولا کو راضی کر لیں، آج اپنے مولا سے دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، وہ راضی ہو گیا۔ مجھے ابھی ہمارے مغل بھائی بول رہے تھے کہ آپ کوئی کبھی نعت شریف بھی نہیں سنا رہے، کافی دن سے آ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے آپ نے، مجھے پروفیسر اقبال عظیم صاحب کے کلام یاد آ رہے ہیں، کیونکہ ابرار صاحب بھی تشریف لائے ہیں، حضرت بھی تشریف لائے ہیں۔ تو ابرار صاحب سے میری پہلے ملاقات اشرف رشید صاحب کے ہاں ہو چکی ہے، اور بڑے ہمارے بڑے معتبر ثنا خان ہیں، اور سینئر ثنا خانوں میں ان کا اسم گرامی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ آمین۔ تو مجھے پروفیسر اقبال عظیم صاحب کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں بے شک وہ آنکھوں سے نابینا تھے لیکن بیناؤں سے بھی اچھی باتیں کہہ گئے۔ تو وہ کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں جواب صدا تم کو فوراً ملے گا، جواب صدا تم کو فوراً ملے گا، انہیں صدق دل سے بلا کر تو دیکھو، انہیں صدق دل سے بلا کر تو دیکھو، وہ چاہے تو میں بگڑی بنا دے، وہ چاہے تو میں بگڑی بنا دے، انہیں اپنا دکھڑا سنا کر تو دیکھو، انہیں اپنا دکھڑا سنا کر تو دیکھو۔ اور اسی حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے کہ آج کا دن ممکن ہے آخری ہو، پھر رمضان مبارک ہمیں نصیب نہ ہو، تو میں وہ ان کا میسج دینا چاہتا ہوں، وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ
سکتے وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھو ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آنے میں ٹائم لگتا ہے اس کو دینے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہم بڑی دیر کر دیتے ہیں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے توبہ کی پھر توڑ ڈالی پھر توبہ کی پھر توڑ ڈالی پھر توبہ کی توڑ ڈالی یوں 70 دفعہ اس نے توبہ کی پھر اس نے توڑی تو اسے شرم آ گئی کہ اب میں اللہ سے کیا توبہ کروں تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اب وہ بیٹھ گیا اس نے کہا میں معافی مانگوں مجھے شرم آ رہی ہے اللہ کی طرف سے حاتب غیبی نے کہا ارے تو نے عہد توڑا ہے ہم نے تو کوئی عہد نہیں توڑا تو نے عہد توڑ دیا ہماری طرف سے تو آج بھی صدا آ رہی ہے ہمیں لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن اب پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی ہم بعض اوقات جلدی کر لیتے ہیں کہ یار جلدی قبول ہو جائے لیکن رب تعالیٰ کبھی دعا رد نہیں کرتا تو حضرت کیا خوبصورت جملہ فرما رہے ہیں کہ دعا خالی لوٹے یہ ممکن نہیں ہے دعا خالی لوٹے یہ ممکن نہیں ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو الحمدللہ اللہ نے مجھے سعادت دی ماشاءاللہ آپ شہنشاہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی اللہ نے ان کو میٹھی میٹھی سونی پیاری پیاری آواز دی ہوئی ہے اللہ ان کی آوازوں کو سلامت رکھے وہ مجھے راشد اعظم کی وہ بات مرحوم کی بات یاد آ رہی ہے میں نے کہا کہ راشد بھائی آج کل آپ کا سلسلہ پہلے جو عروج تھا آقا کا بول بندے پہ آج وہ عروج کیوں نہیں ہے تو پھر ان نے جو جملہ کہا تو وہ سننے کے قابل ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب حقیقت یہ ہے کہ حضور کے ثنا خوان کبھی زوال میں آتے نہیں ہیں اللہ اکبر کیا بات انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب کبھی جو حضور کی ثنا خوانی کرے اسے زوال نہیں ہو سکتا زوال تو ان لوگوں کو ہے جو رسول اللہ کے مداح خواہ نہیں ہے جو حضور کی ثنا خوانیاں نہیں کرتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ فرماتے محبوب تیرے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے تیرے لیے کے اندر یہ ہے کہ محبوب جو تیرا ہو جائے گا اسے بھی ہم بلند کرتے جائیں گے جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں مجھے تو حیرت ہے کہ آج لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے بڑی ٹینشن کا شکار ہیں اگر آپ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں وہ جو ایک خاتون جو بڑھیا خاتون کٹیا بنا کے عبادت کر رہی تھی اللہ نے فرمایا اے نوح تو نے مجھ سے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے میرے پروردگار زمین پہ ایک کافر بھی نہ چھوڑنا سب کو ختم کر دے سب پہ عذاب نازل کر دے نوح علیہ السلام کی دعا اللہ کے نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تو اللہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے پھر ایک کشتی بناؤ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو کشتی بنانے میں کافی ٹائم لگا اس بڑھیا کے پاس میرے آقا نوح علیہ السلام گئے اور آپ نے فرمایا خاتون تیار رہنا خدا کا عذاب آنے والا ہے ہم تجھے بلا لیں گے اس نے کہا بالکل میں تیار ہوں کچی سی کٹیا میں وہ عبادت کیا کرتی تھی اب حضرت نوح علیہ السلام گئے کافی عرصہ وہ کشتی تیار ہوتی رہی پھر اس کے بعد آپ کو اس طرف خیال نہ رہا پھر زمین سے پانی ابلا ایک تندور سے پانی ابلا آسمان سے بھی پانی برسا اس قدر پانی تھا کہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا یہ کشتی تیرنا شروع ہوئی آپ نے جوڑے جوڑے لے لیے سب مسلمانوں کو جمع کر لیا حتیٰ کہ کئی دنوں تک کشتی پانی میں تیرتی رہی اس کے بعد جب پانی جو ہے وہ کم ہونے لگا خشک ہونے لگا اور یہ کشتی جا کے جودی پہاڑ پہ لگی آپ کو خیال آیا کہ اس بڑھیا کا کیا بنا ہوگا ذرا اس کا تو پتہ کروں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اسی وقت اپنے چند خادموں کو امتیوں کو لے کے چل پڑے چلتے چلتے کیا دیکھا کہ اس کی کٹیا بھی موجود ہے وہ بڑھیا بھی موجود ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے
جیسے وہاں قدم رکھا تو اس نے آہٹ سنی اور باہر آ گئی. کہا حضور اب چلوں کیا؟ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. کہا بی بی وہ تو آ کے بھی چلا گیا ہے. اللہ اکبر. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، میسج دینا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کو کہ مجھے یہ بتاؤ وہ نوح علیہ السلام جو میرے مصطفیٰ کی امتی بن کے کھڑے ہیں اور حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بن کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی امتیہ جو ان کی اطاعت میں مصروف ہو، ان کی اطاعت میں رب کی عبادت کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کے بھی چلا جائے تو پھر ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کئی لاکھوں کروڑوں کرونا آ جائیں، خدا کی قسم اگر ہم اپنے نبی کے واقعی تابعدار و فرمانبردار ہیں تو کوئی کرونا، کوئی وبائیں، کوئی بلائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں یہ ساری دولتیں نصیب ہیں. ہمیں ضروری یہ ہے کہ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. اور نوجوان نسل کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ناموس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، اب حضور کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو حضرت امام مہدی مصلی پہ نہیں چڑھیں گے اور کہیں گے حضرت آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے کہ میں یہاں نماز پڑھانے نہیں آیا، میں اللہ کے محبوب کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے آیا. یہ جملہ کہیں گے کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. میں آپ کو بتا دوں، وہ ایک بندے نے سنا نا کہ ایک جگہ سے اذان سے پہلے جو ہے وہ آواز آنے لگی درود و سلام کی. ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات ہے. تو آواز آنے لگی درود و سلام کی اذان سے پہلے. تو اس نے کہا یار یہ کیا حضور کے دور میں بھی ہوتا تھا؟ دیکھو یہ نئی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، حضور کے دور میں تو نہیں ہوتا تھا. اب اس نے جب یہ جملہ کہا تو میں نے جواب دینا چاہا تو مجھے وہ ایک سیدھا سادہ بھولا بھالا اور دیہاتی آدمی جیسا اس نے کہا کہ مولانا صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو جواب دے دوں. میں نے کبھی آپ جواب دے دیں. کہا کہ ایسا جواب دوں گا اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. میں نے کہا بھی بتاؤ کیا جواب ہے. اس نے پھر اس سے پوچھا بھی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہ جو درود و سلام کی آواز آ رہی ہے اذان سے پہلے کیا حضور کے دور میں بھی ہوتا تھا ایسا؟ اللہ اکبر. اس نے کہا یہ بتاؤ یہ کس کا دور ہے؟ اللہ اکبر. بتاؤ یہ کس کا دور ہے؟ اب وہ بڑا حیران ہو گیا. کہا خدا کی قسم وہ بھی مصطفیٰ کریم کا دور تھا، اب بھی حضور کا دور ہے، قیامت تک حضور کا دور رہے گا. سکہ اس وقت بھی مصطفیٰ کا چلتا تھا، اب بھی انہی کا، اور قیامت تک حکومت تو ہمارے نبی کی چلے گی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وفا کرنی چاہیے. یہ نہیں سمجھنا کہ حضور نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم آج بھی میرے مصطفیٰ کریم وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی ہمارے عمل دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی ہمارے عمل دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کی شفاعت نصیب فرمائے، قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آخر میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں نبیل بھائی کے لیے. ہمارے نبیل بھائی کافی پورا مہینہ ہو گیا. نبیل قادری صاحب جو ہمارے جماعت اہل سنت کے اس علاقے کے ناظم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجل عطا فرمائے. جوائنٹس ہو گیا، ان کو پیلیا ہو گیا، بڑی تکلیف ہے ان کو پیٹ کی، اور کھایا بھی نہیں جاتا اور چلا بھی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے. آپ حضرت مل کر میرے ساتھ دعا کر لیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ میرے سسر کے واسطے سید مصطفیٰ صاحب کے لیے دعا، سید ناصر کمال صاحب کے لیے، اور میرے والدین کی مغفرت، اور جو احباب یہاں پر بیٹھے ان کے جو مرحومین ہیں سب کے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مولا یہاں پر جو ہم نے